بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزۃ للہ الواحد القہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاروالیل، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر کرامتہم ومنکر زیارتہم ومنکر ولایتہم ومنکر معجزاتہم ومنکر عطشہم اجمعین۔ اللہم خص انت اول ظالم باللغن منی وابدأ بہ اولا ثم الثانی والثالث والرابع۔ اللہم لغن یزید خامسا ولغن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ لعن اللہ بنی امیۃ قاطبۃ۔ اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین۔ اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت۔ لعن اللہ امتا قتلتکا ولعن اللہ امتا ظلمتکا ولعن اللہ امتا سمعت بذالکا فرضیت بہی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا الحسین فاغرفوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء غریب نینوا، مسلسل مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے اور سب کے سب عزاداری سید الشہداء کرنے میں اپنا واجبی فریضہ سمجھتے ہوئے مصروف ہیں۔ ہاں، میں گزارش کروں گا اگر مزاج معلّہ کی لطافت پہ گراں نہ گزرے تو تکلیف کریں کہ ذرا سا مجلس کسی شکل ہو جائے، ذرا سا آگے تشریف لے آئیں۔ میں بالکل کوئی شرم کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، ذرا سا کچھ آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو مسلسل مجالس الحمدللہ یہ ہوتی رہیں گی تا ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حسین مظلوم علیہ السلام کی مظلومی کا اعلان کریں اور ان کے اوپر جس نے ظلم کیا ہے ان کے پورے شجرے بیان کریں کہ وہ کون تھے، کس وجہ سے انہوں نے قتل کیا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی معرفت زمانے کے سامنے ہو،
تاکہ کوئی روز محشر یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چونکہ بات یہ ہے قبلہ کہ سزا اور جزا یہ دی جائے گی امام حسین علیہ السلام کی محبت پہ، ہے یا نہیں؟ اب کوئی آدمی روئے زمین کا ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جس کے کان میں یہ صدا نہ پہنچے کہ حسین حق پہ ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور جو بھی حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آیا ابھی یا کبھی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے جب صلوات پڑھنے کے لیے کہا جایا کرے تو اس میں تکلف نہ کیا کیجئے، اس لیے سب الحمدللہ سب کے سب دانشور افراد بیٹھے ہوئے میرے سامنے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ اہل بیت کے صدقے میں سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہاں دیکھیے، دنیا نے ہر مرض کا جو ہے وہ علاج کھوجنے کی کوشش کی، انسان اپنے ساتھ جو ہے وہ جسم اور روح دونوں چیز لے کے آتا ہے، دو چیز لے کے آتا ہے یا نہیں؟ جسم اور روح۔ تو جسم کے علاج کے لیے اس نے انجیکشن بنائے، ٹیبلیٹ بنائی، صفوف بنائے، اس نے مکسچر بنائے، اور کیسے کیسے سیرپ بنا ڈالے، کیسے کیسی ٹیبلیٹ کا جو ہے وہ آوشکار کر دیا، کیا کیا کر دیا، کتنے کتنے امراض جو ہے وہ ڈھونڈ ڈالے کہ یہ مرض ہے اور فلاں مرض ہے، اور یہ ہزاروں امراض کے نام۔ قبلہ آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھیں۔ ہاں یہ مرض ہے اور یہ مرض ہے اور یہ مرض ہو گیا۔ مثلاً کیا کہ انسان کو پروردگار عالم نے جیسا بنایا ہے تو اس کے بدن کے اندر جو جو کیمیکل ہے، اس کیمیکل میں جو ہے وہ اضافہ اور کمی ہو جانے سے جو ہے وہ مرض ہوتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہاں اس میں اضافہ ہو گیا، مثلاً کسی کے ہاں کیلشیم کی کمی ہو گئی تو گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی، کچھ اور وبال کھڑا ہو گیا، کسی میں فاسفورس کم ہو گیا تو کچھ اور مصیبت آ گئی، کسی میں کوئی چیز زیادہ ہو گئی، کہا جناب کولیسٹرول بڑھ گیا، یہ تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کہ ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے انوپات میں سارے رسائن ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل بیلنس جو کر دے وہ بہترین ڈاکٹر ہے اور اس کی بہترین تشخیص ہے یا نہیں یہی بات؟ تو میرے عزیزو، جسم کے امراض تو لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس کے نام بھی رکھ لیے اور اس کے لیے دوائیں بھی ایجاد کر رہے ہیں، ہاسپٹل بھی بنا ڈالے اور کیا کیا بنا ڈالا، لیکن انسان اپنے ساتھ روح بھی لے کے آیا ہے۔ جس طرح جسم کے اندر مرض ہیں اسی طرح روح کے اندر مرض ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو میرے عزیزو یہ یاد رکھنا کہ جسم کا علاج تو لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم جو ہے وہ جسموں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت پہ جو ہے وہ حاوی ہو گئے ہیں، لیکن روح کا جو علاج کرے گا نا تو وہ طبیب قلوبنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب روح کی بیماری کون کون سی ہے؟ روح کی بیماری ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، بد اخلاقی روح کی بیماری ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بد اخلاقی روح کی بیماری ہے، چغل خوری روح کی بیماری ہے، غیبت روح کی بیماری ہے، تہمت روح کی بیماری ہے، بخالت کنجوسی یہ روح کی بیماری ہے، منافقت روح کی بیماری ہے، منافقت روح کی بیماری ہے۔ میرے عزیزو، ابھی تک کسی ڈاکٹر نے، کسی فارمیسی نے نہ ایسا کوئی معجون بنایا ہے، نہ کسی انجیکشن کا آوشکار کیا ہے کہ جو 2 انجیکشن لگوانے کے بعد آدمی کے دل سے منافقت دور کر دے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے،
ہاں اس کا علاج اگر بتایا ہے تو طبیب قلوبنا حضرت ختمی مرتبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ وہ علاج کیا بتایا؟ توجہ، علاج کیا بتایا؟ کہا کہ دیکھو جب میرا نام آئے تو مجھ پہ اور میری آل پاک پہ جو بلند آواز سے صلوات پڑھے گا، ہاں اللہ اکبر، جو مجھ پہ اور میری آل پاک پہ بلند آواز سے صلوات پڑھے گا تو اس کے دل سے منافقت جیسا مہلک مرض دور ہو جائے گا۔ ابھی میرے خیال سے مصیبت تو یہ ہے قبلہ کہ مبلغ علم کا یہ عالم ہے، پہلے پورا واقعہ سناؤ، پھر پورا واقعہ سنانے کے بعد اس پہ نقطہ بھی لگاؤ، اور پھر نقطہ لگانے کے بعد پھر یہ کہو کہ بھائی نقطہ ہو گیا سبحان اللہ کہہ دے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے ذرا سا ہاں ہوم ورک ہونا چاہیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ منافقت جیسا مرض، توجہ، منافقت جانتے ہو کہ کتنا خطرناک مرض ہے؟ منافقت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا منہ دیکھا ویسی ہی بات کہنا شروع کر دے۔ مولا سلامت رکھے۔ ہاں منافقت جو ہے یعنی جس کا منہ دیکھا اور جس مزاج کا آدمی ہوا اس سے ویسی ہی باتیں بنانا شروع کر دے، اور پشت پھیرتے کے ساتھ ہی فوراً ایک دم کہا کہ دیکھا میں نے کیسا بے وقوف بنایا۔ ہاں انہی لوگوں کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں، پورا سورہ منافقون آ گیا ہے۔ توجہ، ان منافقوں سے اسلام کو جتنا نقصان پہنچا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اسی منافقت سب سے خطرناک مرض ہے، منافقت سب سے خطرناک مرض ہے، اور اس کا علاج، واحد ترین علاج رسول نے یہی بتایا ہے کہ مجھ پہ اور میری آل پاک پہ بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ جب بھی شیطان سرقہ کرے، جب بھی شیطان کان میں پھسپھسائے کہ میں فلاں کی غیبت کروں، فلاں کا عیب میں نے دیکھ لیا ہے اسے بیان کروں، تو بس اس کا واحد علاج یہی ہے کہ فوراً محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنا شروع کرے تاکہ اس جرم سے بچ سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ کو مل رہی ہیں، یہ سب کی سب کس وجہ سے مل رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ فرش عزائے امام حسین پہ بیٹھے ہیں۔ فرش عزائے امام حسین، کتنی تفسیریں ہم نے پڑھی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتنی تفسیریں ہم نے پڑھی ہیں قبلہ، کتنی کتابیں ہم جانتے ہیں، کتنا ہمیں شوق ہے پڑھنے کا، آپ خود جانتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے۔ ہر آدمی جو ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ ایکٹیو ہے اس سلسلے میں، لیکن یہ مجلس عزائے امام حسین ہی تو ہے کہ فرش پہ آنے کے بعد ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ یہ فرش عزائے امام حسین کی برکت ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ھذا الحسین فاعرفوا، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، اسے پہچانو۔ دیکھیے وہی لفظ ہے
کہ جیسے من کنت مولا فہذا علی مولا، اسی طرح حسین کے لیے کہا ھذا الحسین، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا، ان کے معارف بیان کرنا، یہ عمل رسول کو بہت پسند ہے. اور جو چیز رسول کو پسند ہو وہ سنت ہے، جو ناپسند ہو وہ بدعت ہے. پسند کیا ہے؟ حسین مظلوم علیہ السلام کا ذکر. کل میں نے یہاں بات چھوڑی تھی آپ کے سامنے کہ یہ مجلسیں جو ہیں نا، مجلسیں، یہ میرے عزیزو یہ عظیم ترین سرمایہ ہے. اور سنیے، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیال سے ادھر سے میرا چہرہ صاف نہیں دکھائی دے رہا ہوگا، کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جو باڈی لینگویج میں بھی سمجھانا پڑتی ہیں. تو ذرا سا جو بس مجھے جو نہ بھی دیکھنا چاہتا ہو یار تھوڑی دیر کے لیے آ جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک بلند آواز سے اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. یہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ تعارف کا ایک بہترین ترین انصرام وہ رسول کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیا. تو یہ میں بتا دوں آپ کے سامنے، یہ مجلسیں جو ہیں وہ ان کی 13 خصوصیات ہیں. بات یہاں چھوڑی تھی میں نے، اگر آپ کے یاد ہو تو. ہاں 13 خصوصیتیں ہیں. اب خدا کی قسم یہ خصوصیات ایسی ہے کہ اگر ایک ایک خصوصیت پہ ایک ایک اشرا پڑھا جائے تو جب بھی جو ہے وہ دل کو تشفی ہو جائے تو غنیمت ہے. اب کہیے تو میں بیان کرنا شروع کروں آپ کے سامنے. مجلس کی پہلی صفت یہ کہ جہاں مجلس منعقد ہوتی ہے وہاں ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں. حدیث ہے کہ وہاں ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں. یہ ملائکہ مقربین کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل عرف ملک الموت. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جبرائیل جو ناموس وحی الہی ہے، اللہ کی حجتوں تک اس کا پیغام پہنچانے والا ہے، جو اللہ کی حجتوں کے پاس آتا ہے. اے عزادار امام حسین، جو اللہ کا پیغام رساں ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حجتوں تک پیغام پہنچاتا ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے کہ فرش عزا پہ تیرے آنے کے بعد وہ بھی اسی بزم میں بیٹھتا ہے جہاں تو بیٹھا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ نہ اب بھی نہیں سمجھے. میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں. آپ نے تو بڑے بڑے علماء سنے ہیں. میں تو جو ہمسن ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو ان کے لیے بات پڑھتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے. توجہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملائکہ مقربین، مقربین سے کیا مطلب؟ یعنی VIP. یہ VIP کون کہلاتا ہے جناب؟ کہا کہ جو بادشاہ سے، کسی بڑی شخصیت سے جتنا زیادہ نزدیک ہو وہ اتنا ہی بڑا VIP ہوتا ہے. تو یہ ملائکہ مقربین 4 فرشتے ہیں. جبرائیل جو ناموس وحی الہی ہے، اللہ کی حجتوں تک اس کا پیغام لاتا ہے. ہاں کون؟ میکائیل کہ جو ناموس رزق ہے. توجہ، جو ساری کائنات میں رزق کی تقسیم کرتا ہے کسی کے حکم سے. وہ کون ہے؟ میرے مولا علی علیہ السلام. توجہ، وہ نفخ فی الصور، جس کے سور پھونک دینے سے قیامت برپا ہو جائے گی، وہ ہے اسرافیل. یہ قیامت کے دن جس کے سور پھونکنے کی آواز آئے گی اور سب مر جائیں گے جی، وہ بھی اسی مجلس کے اندر ہے. ملک الموت بھی اسی مجلس میں ہے. یہ میں نقطہ نہیں پڑھ رہا ہوں قبلہ، یہ حدیث ہے.
جس کو شوق ہو کتاب لے کے چلتا ہوں دیکھ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. متوجہ ہے یا نہیں؟ کتنی عجیب بات ہے. میرے معبود تجھ سے سوال ہے، چھوٹا سا سوال. اے میرے معبود یہ 4 فرشتوں کو تو کیوں بھیجتا ہے مجلس کے اندر؟ میرے معبود کہا کہ اس لیے بھیجتا ہوں. چلو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل یہ تو بات الگ ہے. یہ ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے؟ متوجہ آپ اللہ؟ ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے؟ ہاں یہ مسئلہ بہت لمبا ہے. توجہ. ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے؟ ملک الموت اس لیے آتا ہے کہ دیکھ جتنے بھی ذی روح ہیں، جتنے بھی روح والے ہیں وہ مجھ تک پہنچیں گے وایا ملک الموت. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھیے بھائی. وہ آئیں گے مجھ تک وایا ملک الموت. ملک الموت کو بھیجتا اسی لیے ہوں تاکہ وہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک ایک شخص کے چہرے کے اوپر نظر رکھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہاں ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے میرے معبود؟ کہا کہ تاکہ وہ ایک ایک چہرے کو دیکھے. میرے معبود کیوں دکھانا چاہتا ہے چہرہ؟ کہا کہ اس لیے کہ مجلس سید الشہداء عبادت کی جگہ ہے. میں ملک الموت کو بھیجتا ہی اس لیے ہوں تاکہ ایک ایک چہرے پہ نظر رکھے کہ کون مجلس کو عبادت سمجھ کے آیا، کون سیاست سمجھ کے آیا ہے. عبادت سمجھ کے آتا ہے، کون سیاست سمجھ کے آتا ہے؟ سب کے اوپر نظر رکھنا. جو عبادت سمجھ کے آیا تو روح تو تجھے ہی قبض کرنا ہے. جب بھی کرنا ہوگا، جب نوبت آئے گی تو روح تو ہی قبض کرے گا. تو اس کی روح ایسے نکالنا جیسے عزادار حسین کی نکالنا چاہیے. ہائے 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 حسین کے احترام میں. توجہ. اور اگر کوئی سیاسی ہاں تو پھر روح خولی ہی کی طرح نکالی جائے گی. ہاں یہ مجلس سید الشہداء ہے میرے عزیزو. خدا کی قسم جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ تو نے ہمارے نصیب میں فرش عزا کے حوالے سے کیا لکھ دیا. شکر کا مقام ہے. ہاں یہ تو بہت ہی، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیسی منزلت ہے عزاداران سید الشہداء کی. امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ، اللہ اکبر. یہ مجلس کیوں برپا کی گئی ہے؟ یہ اسی لیے تاکہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کا تعارف کرا سکیں. اور رسول نے خود تعارف کروایا. کیا تعارف کروایا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ حسین نجات کی کشتی ہے. جملہ کہوں، توجہ توجہ. یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا جو ہے نا، یہ کشتی نجات ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور اس کا کھینے والا جو ہے وہ فخر نوح ہے. وہ فخر نوح ہے. ہاں کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟
اور دیکھیے اب میں اس پہ دلیل پیش کرنے والا ہوں آپ کے سامنے، اگر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ہاں دیکھو کتنے پہلے سے جو ہے وہ اللہ نے حسین کے تعارف کا انتظام کروایا ہے قبلہ، کتنے پہلے سے، جب زمین بھی نہیں بنی، آسمان اللہ نے خلق کیا، تو کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جس کے لیے لفظ عظیم کا استعمال کیا ہے اللہ نے۔ ہاں عرش عظیم، اللہ عظیم ہے، علی العظیم، عرش عظیم ہے، اللہ کا عذاب عظیم ہے۔ عظیم کے معنی ان لمیٹڈ، جس کی مقدار معلوم نہ ہو، جس کے انت کا پتہ نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے اِنَّ کَیْدَ کُنَّ عظیم، عورتوں کا مکر عظیم ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ہاں یہ قرآن مجید میں ہے بھائی کہ عورتوں کے مکر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں توجہ، پھر توجہ، تو جیسے ہی عرش عظیم کی بات آئی، سب کے سب فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، گفت و شنید کر رہے تھے۔ ہاں تو بات آئی یہ کہ اللہ کا عرش عظیم ہے، تو فطرس کے دماغ میں یہ خیال آیا، عظیم، ارے عظیم ہے، واہ، یہ تو میں تھوڑی دیر کے بعد اگر یہاں سے اڑنا شروع کروں تو میں تھوڑی دیر میں ناپ دوں گا اسے کتنا ہے۔ بس یہ خیال اس کے دماغ میں آنا تھا۔ ذہن میں آ گیا، واہ واہ، جتنی طاقت تھی کیا اس سے 30,000 گنا زیادہ طاقت دی گئی۔ بے شک، نوری مخلوق ہے یہ، اور 30,000 گنا طاقت اس کو دی گئی، اور حکم ہوا کہ پرواز کر۔ اللہ تو دلوں کے خلقت سے پہلے دلوں کے اندر سے گزرنے والے خیالات کا جاننے والا علیم الخبیر ہے۔ اب اس نے بھی اڑنا شروع کیا، نہ جانے کتنے لائٹ ایئر، کتنے پرکاش ورش اس نے جو ہے وہ پرواز کی، پھر ایک جگہ رکا۔ پرواز کری، قبلہ ذرا سا بس مجھے ہی پڑھ لینے دیجئے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جب بات نتیجے تک پہنچے، جب جو ہے وہ آپ بالکل بے شک جو ہے وہ ہمارا حوصلہ بڑھائیے، اللہ اہل بیت کے صدقے میں آپ کو عمر نوح عطا کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک مقام پہ اس نے فوراً جیسے ہی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، جتنی پہلے طاقت دی گئی تھی پھر دونوں کو جوڑ کے پھر 30,000 گنا طاقت اسے دی گئی، کہا کہ پھر پرواز کر۔ کس کی فرش عزا پہ بیٹھے ہو یہ بتانا جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، توجہ۔ پھر اس نے پرواز کرنا شروع کی۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں کہ 30,000 دفعہ اسے پہلی طاقتوں کو جوڑ کے 30,000 گنا زیادہ اس کو طاقت دی گئی، اور 30,000 دفعہ دی گئی۔ اور پھر جب ایک مقام پہ آ کے رکا تو ایک حور کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے اس سے پوچھا، کہا کہ اب تو آسمان تھوڑا سا رہ گیا ہوگا۔ تو فوراً اس حور نے کہا کہ کیا ہوا، کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے اڑا تھا؟ کہا کہ فلاں مقام سے۔ کہا کہ ابھی تو نے میرے صحن کا ایک حصہ بھی عبور نہیں کیا۔ یار میں نے کیا سنایا آپ کے سامنے، توجہ۔ اب فطرس کو یہ احساس ہو گیا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ اگر تم میں دم ہے تو تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کے دکھاؤ۔ قرآن کی آیت ہے یہ، تم نکل نہیں سکتے الا بسلطان، مگر جب تک سلطان تمہاری مدد نہ کرے۔ یہ سلطان ہے کون؟ مولا امیر المومنین۔ بھائی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ اب
فطرس کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے تو یہ بہت شدید ترین ترک اولا ہو گیا ہے، یہ تو گستاخی ہو گئی ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کیوں؟ جب اللہ نے عظیم کہہ دیا تو پھر بس کہہ دیا، پھر اس کو کوئی اس کی حد بندی نہیں کر سکتا۔ اب بالوں پر نوچ کے فطرس کو ایک جزیرے میں پھینک دیا گیا۔ 1000 دفعہ واقعہ سنا ہے، یہ نہ دیکھا کیجئے کہ واقعہ کتنا پرانا ہے، نتیجہ کتنا نیا ہے یہ دیکھا کیجئے۔ قرآن بھی بہت پرانا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں اس میں بھی کئی ہزار سال پرانے واقعات ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، جس پہ ثواب بھی دیا جاتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے یہ دیکھیے، توجہ۔ اب کیا ہوا جناب؟ جزیرے میں پھینک دیا گیا فطرس کو۔ نہ جانے کتنی مدت تک جو ہے وہ فطرس وہاں پڑا رہا۔ حضرت آدم کا پتلا بنا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، توجہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، زمین پہ بھیجے گئے، توجہ، آسمان سے نیچے آئے، حضرت حوا بھی نیچے آئی، 1,24,000 پیغمبر بھی آئے، حالانکہ فطرس وہیں پڑا ہوا ہے اسی جزیرے کے اندر۔ بھائی جس ترک اولا کی معافی جو ہے وہ پنجتن پاک کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش ہوئی اور بحال ہوئے، تو فطرس ان کے پاس آ جاتا کہ بھائی جس طریقے سے آپ کی توبہ بحال ہوئی ہے مجھے بھی کوئی گر بتا دیجئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت نوح آئے، فطرس کو جب بھی آ جانا چاہیے تھا، فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے قبلہ وہ رکا نہیں تھا، زمین کے اوپر فرشتے تو لگاتار آتے رہے نا۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ آئے تو تب آ جاتا۔ مولا امیر المومنین آئے تب آ جاتا۔ فطرس سے اگر میں انٹرویو کروں کہ بھائی فطرس تو کیوں نہیں آیا، توجہ، ادھر سرکار سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے، ادھر لاکھوں کی تعداد میں فرشتے جو ہے وہ چلے مبارکباد دینے کے لیے، تو فوراً اسی جزیرے کی طرف سے جب گزرے تو فطرس نے جیسے ہی جبریل کے پروں کی آواز کو محسوس کیا تو فوراً سر اٹھا کے کہا، جبرائیل میں سمجھ گیا کہ تم جبرائیل ہو، مگر کیا قیامت آ گئی؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ قیامت نہیں آئی، جملہ صرف کر رہا ہوں، قیامت نہیں آئی، سیدہ کے گھر میں قرآن آیا ہے، تلاوت کے لیے جا رہا ہوں۔ میں سیدہ کے گھر جا رہا ہوں مبارکباد کے لیے، تو فوراً فطرس نے کہا تو بھائی مجھے بھی لے کے چلو۔ حالانکہ مجرم سے جو سرکاری ادھیکاری ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے ساتھ لگانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں واچ نہ ہو جائیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور پھر نوکری پہ بن پڑتی ہے ایک دم۔ لیکن وہاں مسئلہ سی سی کیمرے کا بھی نہیں ہے، ہاں یہ اللہ کے سامنے ہو رہی ہے ساری بات۔ جو اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کوئی چیز دکھائی دینے والی نہیں تھی، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی لے کے چلو، کہا کہ چلو، اور آیا، اور آنے کے بعد سرکار ختمی مرتبت کو جو ہے وہ جو مبارکباد پیش کی نواسے کے آنے کی، کہا کہ حضور میں فطرس کو بھی لے کے آیا ہوں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، حضور میں فطرس کو بھی لے کے آیا ہوں۔ کہا اچھا، ہاں بالکل بے شک۔ کہا کہ تو پھر کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کہا کہ یہ جو جھولا ہے نا ابھی اس میں میرا حسین ابھی لیٹنے والا ہے۔ ارے تعارف حسین کے لیے کسی نے جھولا تحفے میں لا کے دیا تھا سرکار کو، کہا کہ اے مولا
سنا ہے کہ آپ کے ہاں نواسا ہوا ہے، میں بچے کے لیے یہ جھولا بنوا کے لے کے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا تو تم رکھ دو۔ ابھی امام حسین اس میں لیٹے نہیں تھے، آ کے لیٹنے والے تھے، لیکن منسوب تھا حسین سے۔ سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، منسوب تھا حسین علیہ السلام سے۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو ابھی میرا حسین اس میں لیٹنے والا، فطرت سے کہو کہ اس جھولے سے اپنے آپ کو مس کرے۔ یہ رسول حسین کے جھولے سے مس نہیں کرا رہے ہیں، یہ حسین کا تعارف کرا رہے ہیں۔ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ حسین کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی جھولے سے مس ہوا فطروس، اس نے تو فوراً ایک دم اس کے بالوں پر قوت علمی اور قوت عملی جو ہے جیسے ہی اس کے اندر آئی، تو اس نے تو فوراً وہیں سے جو اڑان بھری، اور بس قصیدہ یہی تھا، انا عتیق الحسین، ارے مجھے تو حسین نے آزاد کیا۔ من مثلی، ہے تم میں سے کوئی میرا مثل؟ ہے تم میں سے کوئی میرا مثل؟ ہزاروں دفعہ سنا ہے یا آپ نے واقعہ، مجھے جو بات کہنی ہے وہ تو اب کہنے والا ہوں میں آپ کے سامنے۔ سارا کا سارا جو واقعہ سنا ہے آپ کا سنا ہوا واقعہ۔ کمال تو اس ذکر کا یہی ہے کہ جتنی دفعہ سنو تو یہ ذکر جو ہے وہ کبھی پرانا نہیں لگتا، نہ زبانیں اس میں جھول ڈال سکتی ہیں۔ قرآن مجید جتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے نا اتنا ہی زبان میں اثر آتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دو محمد۔ اب جیسے ہی اس نے پرواز کرنا شروع کیا، نا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، من مثلی، ہے کوئی میرا مثل؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جسے حسین آزاد کرے پھر وہ بے مثال ہی ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو حر کو دیکھ لینا۔ چلو روشنی میں بیٹھو یار، جوان آدمی ہوں، میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا عجیب بات ہے کہ فوراً اس نے یہی نعرہ بلند کیا، من مثلی ہے کوئی میرا مثل، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اب جب آزاد بھی کر دیا گیا تو اب میں تھوڑا سا فطرت سے انٹرویو لینے کے لیے بے چین ہوں۔ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو انٹرویو کروں؟ ہاں، وہ دیکھتے رہیے گا کیا جواب آتا ہے۔ توجہ فطروس، ہاں بھائی اتنے نبی آئے، حضرت آدم بھی حجت خدا ہیں، ان کے پاس آ جاتا، حضرت نوح کے پاس آ جاتا، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، اللہ اکبر، اگر تیرے لیے دعا کر دیتے تو کیا اللہ تجھے معاف نہ کرتا؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، آ جاتا ان کے پاس۔ توجہ، چل ختمی مرتبت جب آئے تھے جب آ جاتا، مولا امیر المومنین آئے، ارے جب ہی آ جاتا، جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا، تب آ جاتا بی بی سلام اللہ علیہا، ارے باعث تخلیق علی و رسول ہیں یہ تو، اللہ اکبر، میں نے کیا جملہ کہا، اللہ اکبر، تب آ جاتا بی بی سلام اللہ علیہا کے تشریف لانے کے موقع پہ، امام حسن مجتبی آئے تب آ جاتا۔ یہ بتا کہ راز کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ جبریل کا کسی نبی کے پاس نہ آنا، حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع تک بھی کسی کے پاس نہ آنا،
توجہ آخری آدمی تک، یہ اس بات کی، اور حسین کے موقع پر ہی آنا، مولانا صاحب جملہ نظر کر رہا ہوں، امام حسین کے موقع ہی پر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ نجات کا وسیلہ عام کون ہے۔ بہت برا مائک لگایا ہے حسین کی ولادت سے پہلے یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا قدرت کی طرف سے کہ نجات کا وسیلہ عام کون ہے۔ یہ سب کے سب وسیلہ خاص ہیں، حسین وسیلہ عام ہے۔ عام نہیں سمجھے، ساروجنک۔ کس طرح سمجھاؤں میں آپ کے سامنے کہ جس کو نجات چاہیے وہ فرش عزا پہ آ جائے۔ یہ اعلان جو ہے وہ حسین علیہ السلام ہی کے لیے ہے۔ حدیث ہے کہ 1000 صفحے ہوں گی جن کی شفاعت کی جائے گی۔ 1000 لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، 1000، پتہ نہیں کتنی دور تک وہ لائنیں ہوں گی جس کی سفارش ہوئے گی۔ 1000 لائنیں آدم سے لے کے خاتم تک سب کے سب مل کے ایک لائن کو بخشوائیں گے، 999 لائنوں کو صرف حسین بخشوائیں گے۔ بھائی منصور اس بات پہ فخر کرو۔ اب اگر سب متوجہ ہوں تو ذرا سی ایک بات سنا کے جا رہا ہوں کہ کیسے کیسے بخشتے ہیں حسین۔ مر جاتے ہم، ختم ہو جاتے ہم، مٹ جاتے ہم، جہنم میں چلے جاتے ہم اگر حسین نہ ہوتے۔ ہمیں بچایا ہے حسین نے۔ یہ بہت اتھینٹک واقعہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس عزاداری میں کسی نے ذرہ برابر بھی معاونت کی ہے، مدد کی ہے، ذرہ برابر بھی، ہاں، مجلس اگر اتنی سی بھی ہے نا، سن رہے ہو چاند بھائی، یہ مجلس اگر اتنی سی بھی ہے نا، 2 آدمی بھی اگر ہیں، وہ مجلس ہوئی ہے تو اس کے آثار ہیں۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان بدبختوں کے اوپر کہ جو مجلس کو رسم کہتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ رسم کا اثر فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ رسم ختم، اثر ختم۔ یہ مجلس عزائے امام حسین عظیم ترین عبادت ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں آپ کے سامنے کہ کیا ہے یہ مجلس حسین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ سب کے یہاں جو ہے وہ تبرکات اس وقت بن رہے ہیں۔ سب کے سب حسین مظلوم علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بلا کے جو ہے وہ حسین کے نام پہ کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ بس میں ایک بات ان کے ضیافت ایمانی کے لیے سنا دوں کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو آپ کھلا رہے ہیں یا جو کھا رہا ہے وہ حسین کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یا اس کا حساب حسین کے پاس نہیں ہے۔ ذرا سا صلوات پڑھو پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ ہاں وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ توجہ، بہت اتھینٹک واقعہ ہے، ایک دم پورے سندوں کے ساتھ۔ توجہ، ایک مومن زبردست عزادار امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کرنے والا، اس کے گھر میں جو ہے وہ مجالس برپا ہوتی تھی، اسی کے گھر کے برابر میں ایک انتہائی بیہودہ ایک بدکارہ خاتون رہا کرتی تھی۔ بدکارہ عورت،
نہ اس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق تھا، انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہرحال وہ برابر میں رہتی تھی، پہلے کوئی ماچس واچس کا دستور تو تھا نہیں، تو اسے اپنے گھر آگ کی ضرورت پڑی چولہا جلانے کے لیے، تو اس نے برابر سے جو ہے وہ اس مومن کے گھر سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا۔ اس نے کہا ان کے یہاں جو ہے وہ تبرک بن رہا ہوگا، تو تھوڑی سی آگ جو ہے وہ میں لے کے آ جاتی ہوں، اور اپنی جو ہے جو ہماری ضرورت بھر کی جو ہے آگ ہے وہ غرض کے وہ گئی۔ جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ سب زار و قطار رو رہے ہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی سر پیٹ رہا ہے، کوئی چہرے پہ ماتم کر رہا ہے۔ تو اسے آگ کی جتنی ضرورت تھی اس نے لے لی، تو اس نے دیکھا کہ دیغ کے نیچے جو ہے، جس دیغ میں تبرک پک رہا ہے، اس دیغ کے نیچے جو ہے وہ آگ سلگ رہی ہے، جل نہیں رہی ہے۔ تو اس نے سوچا، یہ اس نے کوئی عقیدتاً نہیں سوچا، کہا کہ میں نے آگ لی ہے ان کی دیغ کے نیچے سے، تو ٹھیک ہے، یہ تو سب رونے پیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، بس میں یہ آگ درست کر دوں۔ اس نے دیغ کے نیچے وہ آگ جلا دی، اور وہ واپس گھر آئی، جس کے صدقے میں وقت کو خلق کیا گیا ہے۔ اس حسین نے قیامت تک کے وقت کی تنابیں کھینچ دی، اور اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، اور فوراً جو ہے وہ سو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میدان محشر ہے، قیامت آ گئی، لوگ کثرت کے ساتھ جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں، اس کو بھی زنجیروں میں جکڑ کے فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے، اور جیسے ہی جہنم کی منڈیر پہ آئے اور اسے جہنم کے اندر پھینکنا چاہا، تو فوراً پیچھے سے آواز آئی، ٹھہرو۔ پلٹ کے دیکھا، امام حسین علیہ السلام۔ آ رہی ہے نا آواز پیچھے تک؟ صلوات پڑھیے بابا دے بلند محمد علیہ محمد۔ ہاں، کہا کہ مولا یہ بدکارہ ہے، کہا کہ جانتا ہوں مولا، اس کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہے، کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ مولا آپ دیکھیے، فرشتوں کی کیا مجال کہ امام حسین علیہ السلام سے مکالمہ کریں تاکہ یہ بات ہم تک پہنچ جائے۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، ہماری ضیافت ایمانی کے لیے یہ بات، تاکہ ہم تک یہ واقعہ پہنچ جائے۔ کہا کہ مولا یہ بدکارہ ہے، کہا کہ جانتا ہوں۔ کہا کہ مولا اس پہ جہنم واجب ہو چکا ہے، کہا کہ یہ بھی جانتا ہوں۔ کہا کہ تو مولا کس وجہ سے اسے چھوڑے، کوئی وجہ؟ کہا کہ چونکہ اس کا ایک احسان میری گردن پہ ہے۔ میں کیا سنا رہا ہوں، ارے کہاں سے لاؤ گے ایسا کریم مولا؟ ہاں، کہ اس کا ایک احسان میری گردن پہ ہے۔ مولا آپ کی گردن پہ اس کا احسان کہاں؟ کہا کہ مگر یہ تو گنہگارہ ہے۔ کہا کہ میں اس کی بخشش کی دعا کروں گا۔ دعا کا قبول کرنے والا حسین اگر کسی کے لیے دعا کرے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا عالم ہے۔ توجہ، میں دعا کروں گا اس کے لیے، بس بات ہی تمام ہو گئی۔ پھر مولا کیا یہ تو بتا دیجئے کہ احسان کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے عزادار، سنو، ہمارے عزاداروں کے لیے جو تبرک کی دیغ بن رہی تھی، اس کے نیچے اس نے آگ جلا کے معاونت کی ہے۔ میں کیا سنایا ہے آپ کو؟ ہاں، اس کے نیچے اس نے آگ جلا کے مدد کی ہے۔ توجہ، اس لیے اس کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو ہے وہ اس کے لیے دعا کریں۔ اب جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو فوراً اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، واپس گئی۔ دیکھیے میں نے کتنی دیر لگائی ہے واقعہ سنانے میں، لیکن 5 ہی منٹ کے اندر جو قیامت دکھا کے واپس پلٹا دے اسے حسین کہتے ہیں۔
قیامت یعنی وقت کی تنابوں کو کھینچ کے قیامت بھی دکھا دے پھر واپس لے آئے، یہ ہے حسین علیہ السلام، اسے کہتے ہیں امام۔ اب وہ جانے کے بعد زار و قطار رونے لگی، منہ کے اوپر تماچے مار رہی ہے، صحن کے اندر لوٹ لوٹ کے رو رہی ہے، سب کے سب عزادار متوجہ ہوئے اس طرف کہ ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے بارے میں ہم یہ قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ یہ حسین کی مظلومی پہ رو رہی ہے، کوئی آفت کیا اس کے اوپر نازل ہوئی ہے، پوچھا تو جائے۔ جب رونے سے افاقہ ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں رو رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا آفت تیرے اوپر آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھا ہے، میرے مولا نے مجھے بخش دیا ہے، میرے مولا نے مجھے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ میں ابھی آگ لینے آئی تھی، میں نے صرف اور صرف اتنا کام کیا ہے کہ جو دیگ تمہارے لیے بن رہی تھی میں نے اس کے نیچے جھنا ٹھیک کیا ہے، میں نے آگ درست کی ہے، مجھے اسی وجہ سے جو ہے حسین نے بخش دیا ہے۔ اور پھر پتہ کیا ہوا کہ اس نے تبھی توبہ کی جب ہی جو ہے اس نے بالکل تمام تر گناہوں سے توبہ کی، اور پھر اتنی عابدہ اور اتنی زاہدہ ہوئی کہ لوگ اس کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتے تھے، مستجاب الدعوات ہو گئی۔ سمجھ میں آیا کہ رسول نے کیوں کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ ایک مجلس کے آثار آپ نے دیکھا کہ کہاں تک ہیں، کہاں سے کہاں تک کھینچ کے لائی اسے۔ تو کوئی مجلس چھوٹی بھی ہو یا کچھ بھی ہو، اسے جو ہے وہ بالکل سیریس لیا کیجئے، انتہائی سیریس۔ یہ مجلس عزائے سید الشہداء ہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں میرے عزیزوں ان مجلسوں کے لیے، ہاں مارا گیا ہے ہمیں ان مجلسوں کے منعقد کرنے پر، قتل کیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ مجلس میں جب آیا کیجئے تو بالکل اس نیت سے آیا کیجئے کہ ہمیں بلند آواز سے گریہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس دفتر میں نام لکھوانا ہے جو جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے دست مبارک میں ہے کہ کون ہے میرے حسین پہ رونے والا۔ ہاں اس کا ایک فائدہ بتاؤں آپ سے، 1000 دفعہ سنی ہے آپ نے یہ بات کہ امام مظلوم حسین علیہ السلام کی مجلس میں جناب سید سجاد علیہ السلام آتے ہیں۔ ہاں تو بتاؤں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ آخری وقت میں حسین ابن علی نے ایک امانت آپ کی جناب سید سجاد کے سپرد کی، میرے مولا وہ امانت دینے کے لیے آتے ہیں آپ کو۔ سنیے کتاب موسوعہ آیت اللہ قرعشی، انہوں نے لکھا باقاعدہ کہ امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے آئے تو جناب سید سجاد پہ غشی طاری تھی، حضرت نے جناب سید سجاد کے بازو کو پکڑ کے ہلایا، جب جناب سید سجاد سے اٹھا نہ گیا، جب ہوش نہ آیا تو حضرت نے اپنے زخمی رخسارے کو جناب سید سجاد کے رخسارے پہ ملنا شروع کیا۔ ارے خون کی گرمی محسوس کر کے جناب سید سجاد نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک زخمی ہے کہ جو ان کے بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کہ جس کے جسم سے خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ استفہامیہ نظر سے جناب زینب کبریٰ کی طرف دیکھ کے کہا پھوپھی اماں یہ زخمی کون ہے؟ ارے بی بی یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب سید سجاد کو معلوم نہیں ہے، ارے بتانا یہ چاہتے ہیں میرے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو میرا بابا اتنا زخمی تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ ارے جناب زینب کبریٰ سے جیسے ہی پوچھا نا کہ یہ زخمی کون ہے تو بی بی نے دکھے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال پہچانا نہیں، ارے یہ میرا ماجایا حسین ہے، رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ کہا کہ اے پھوپھی اماں کیا چچا عباس نہیں رہے، کیا بھیا اونو محمد نہ رہے؟ جب انسان پہ پیاس کا غلبہ ہوتا ہے نا تو انسان کی زبان میں جو ہے وہ لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ ارے ساری کائنات کی بلاغتیں قربان ہو جائیں اے حسین آپ کے اس ایک جملے کے اوپر، میرے لال بس یہ سمجھ لے کہ اب مردوں میں تیرے اور میرے علاوہ
کوئی نہیں ہے۔ جناب سید سجاد نے لرزتے ہوئے ہاتھ کو قبضہ شمشیر کی طرف بڑھایا، حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میرے لال کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بابا میں بھی آپ کے اوپر اپنی جان فدا کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے لال ابھی تو تجھے نہ جانے کتنی مرتبہ شہید ہونا ہے، ابھی تو تجھے شام غریبہ میں شہید ہونا ہے، ابھی تو تجھے بازار کوفہ میں شہید ہونا ہے۔ اے میرے لال میری کچھ وصیتیں سن لے۔ کہا کہ بابا ارشاد فرمائیے۔ کہا کہ اے میرے لال جب زندان شام سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اے شیعو تمہیں حسین نے اس وقت سلام کہا جب تم عالم وجود میں بھی نہیں تھے۔ جناب سید سجاد بھی اسی مجلس میں ہے جو حسین پہ گریہ کرتا ہے تو میرے آقا تڑپ کے یہی کہتے اے میرے بابا کی مظلومی پہ رونے والے، میرے بابا نے تجھے اس وقت سلام بھیجا جب تو عالم وجود میں بھی نہیں تھا، میرے بابا کا سلام قبول کر۔ اور پھر کہا جناب امام حسین نے اے میرے لال میرے شیعوں سے کہنا، اے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور اسے کس طرح تیر سے شعبہ کا نشانہ بنایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین سیعلم الذین ایہم۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول و منظور فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو گناہ ہمیں فضائل آل محمد سننے نہیں دیتے۔ معبود تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو ہمیں حسین علیہ السلام کے غم میں بلند آوازوں سے رونے نہیں دیتے۔ پروردگار تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ ہمیں حسین کے غم میں کھلی آنکھوں سے تڑپ تڑپ کے رونے رلانے کی دائمی توفیق عطا فرما۔ اے پالنے والے ہمیں اس عزاداری کی حرمت کو سمجھنے کی کوشش ہمیں جو ہے توفیق عطا فرما۔ تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ جتنے بھی عزائے حسین کے دشمن ہیں، جہاں بھی ہیں، جس جگہ ہیں، جس قوم میں ہیں، جس لباس میں بھی ہیں، میرے معبود ان سب کو نیست و نابود فرما۔ تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ منتقم خون حسین حضرت ولی عصر جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ حضرت کا ظہور ہو، دل مومنین کے مسرور ہوں، حق کا بول بالا ہو، باطل کا منہ کالا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔